اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی سوال پھر ایک مرتبہ آیا ہے جادو کے سلسلے میں، اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں میرے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی تو انہوں نے یوٹیوب پہ بیانات بھی اپنے شروع کر دیے ہیں۔ بہت ہی ینگ اور ڈاکٹری پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا؟ السلام علیکم مجیب بھائی، سورہ فلق سورہ ناس کے بارے میں میرا سوال ہے۔ سورہ فلق کا ترجمہ دیکھو، اللہ پاک یوں فرما رہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں کا بولنا یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو اللہ پاک یہ دو صورتیں نازل فرمائے، ایسا بول کے بہت سے لوگ یہی بولتے ہیں کہ بھائی حضور پہ جادو ہو گیا تھا، اللہ یہ دو سورہ نازل کرے، وہ گھیٹیاں کھولے، ایسا بول کے کچھ بولتے رہتے۔ حالانکہ اللہ پاک تو جو ہے پھر کئی جگہ یہ بھی فرما رہے، یہ لوگ جو ہے تم پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ تم جادوگر ہے اور تم جھوٹے ہے اور تم پہ محمد پہ جادو ہو گیا بول کے۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے مجیب بھائی؟ تھوڑا ہے جو صورت نازل ہوئی اس وقت کیا سچویشن تھی بتائیے نا بھائی، تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ کیا کہوں میں آپ سے، ماشاءاللہ اتنی بڑی دلیل آپ نے دی ہے، یہ تو بڑے بڑے علماء کے بھی دماغ میں نہیں آتی ہے بات، کہ تھوڑا سا اگر کامن سینس ہو آدمی کے پاس تو وہ یہ سوچے کہ جس ہستی کے اوپر، جس کو عالم ارواح سے آخری نبی خاتم النبیین کا خطاب مل چکا ہو، جس کو چن لیا گیا ہو پوری انسانیت میں سے، رحمت للعالمین بنا دیا گیا ہو، جس کی حفاظت عالم ارواح سے ہو رہی ہے، اس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہو۔ اتنی عقل نہیں ہے ہمارے لوگوں کو۔ یہ باتیں پھیلنا کب شروع ہوئی؟ یہ جتنی بھی اب یہ تفسیروں میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، میں نے مفسرین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ فلق سورہ ناس جب نازل ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اور وہ یہودی عورت نے جادو کیا، اور پھر وہ ایک کنویں میں لے جا کے وہ پتلا ڈالا گیا، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ یہ ساری باتیں کر کے اتنے اسٹوپڈ قسم کے لوگ تھے یہ، جو یہ روایتوں پہ بھروسہ کرے۔ ذرا عقل استعمال کر کے دیکھیے، یہ دونوں صورتیں فلق اور ناس مکے میں نازل ہوئی۔ قصہ لکھایا جاتا ہے مدینے کا، جب اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے قل کا لفظ کہہ دے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے گا، مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر میرے اوپر جادو ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ کے اوپر لوگ کبھی آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، تو اب اللہ سے کیسے جو ہے آپ یہ مانگتے ہیں کہ کیسے مدد مانگتے ہیں آپ اللہ سے، کہ کیسے جو ہے حفاظت مانگتے ہیں؟ تو آپ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا کہ آپ جائیے اور ان کو بولیے کہ ایسے ایسے میرے سے دعا کرو۔ یہ کتنے بڑے نالائق ہوں گے یہ لوگ جو نبی کے اوپر الزام لگا دیے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ یہودی یہ الزام لگائے کہ تمہارے نبی پہ تو جادو ہوا ہے، تو یہ بیچ کی جتنی بھی باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ جادو کے اثر سے کہہ رہے ہیں۔ اتنی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک آیت الکرسی پڑھنے سے، یہی روایتوں میں لکھا ہوا ہے، 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو جس مبارک قلب کے اوپر، جس متبرک دل کے اوپر، محمد الرسول اللہ کے دل کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے پورے کا پورا، اللہ حفاظت نہیں کرے گا؟ اور اس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے کبھی؟ عبد الرحمن آ کے بیٹھو۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیسے بڑے نالائق ہوں گے وہ لوگ۔ صورت نازل ہوئی مکے میں، اسٹوری لکھی گئی ہے مدینے میں، بولو تو لوگ بولتے پھر منکر حدیث ہے۔
ارے بھائی ذرا آپ کو اپنی عقل استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. اور یہ جو شہرک سے قریب ہے اللہ، اس سے آپ دور کیوں ہیں؟ کیوں نہیں پوچھتے اللہ سے؟ ایسی بے شمار مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہوگا؟ رات دن کا وہ ایک ہی کام ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، اللہ سے ربط قائم کرو، اپنی عقل استعمال کرو، اللہ سے ربط قائم کرو. جتنے اختیارات ہیں اندر، گناہوں سے بچو، جھوٹ چھوڑ دو، وعدہ خلافی چھوڑو. رقعے میں لکھا جاتا ہے 8 بجے 7 بجے، اور جو ہے دولہا آتا ہے 11:30 بجے. یہ کیا ہے بھائی؟ شوگر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، بوڑھے لوگ، کچھ ایسے بے غیرت بھی ہوتے ہیں جو دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، رات کو جا کے کھینچنا ہے، بے غیرتی کا کھانا کھانا ہے. وہ بے غیرت بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے آ رہے ہیں، وہاں کھانا خراب ہو رہا ہے. اچھا، راستے میں اگر دولہا مر جائے یا دلہن مر جائے تو کیا آپ وہ پورا کھانا پھینک دیں گے؟ وہ سارے مہمان کھانا نہیں کھائیں گے؟ یا مرنے کے بعد یہ بولیں گے کہ بھلے وہ بے غیرت تو مر گیا ہے، تم بے غیرت یہاں بیٹھ کے کھانا کھا کے جاؤ؟ تو بھائی بہت بہت بری بات ہے.